بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پتا جی ایسا مت بولو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیٹی کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں جانتا تھا جب کبھی انیل دوسرا جنم لے کر آئے گا تو تمہارے من کی شانتی کے لیے مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے بہت ہی کٹھن منتروں کا جاپ کیا ہے اور تم پر آنے والی موت کو تمہارے بھیا ہنس راج جوگیا کی طرف موڑ دیا ہے۔ وہ اپنی جان دے گا، تمہارے لیے اپنی بلی دے گا تو انیل کا دل تمہاری طرف کھنچ جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، پتا جی تم بہت اچھے ہو، اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے چاہتے ہو، جبکہ دوسرے ماں باپ بیٹوں کو چاہتے ہیں۔ تم اندر کی بات نہیں جانتی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اسے فضل منتر پڑھانے کا کام لیتا رہتا ہوں۔ وہ ہنس راج جوگیا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں تمہارا باپ چنڈال جوگیا بول رہا ہوں۔ تم کہتے رہتے ہو کہ خوبصورت نہیں ہو، عورتیں تم سے دور بھاگتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارا جسم اور چہرہ بدل دوں گا، آج بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بولا، میں تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ابھی تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ جیسے ہی تمہاری آتما موجودہ جسم سے نکلے گی، میں اس آتما کو ایک بہت ہی خوبرو اور قدور جوان کے جسم میں پہنچا دوں گا۔ تم ایک پرکشش نوجوان کے روپ میں ایک نئی زندگی حاصل کرو گے۔ پتا جی آپ کہتے ہیں تو میں راضی ہوں، مجھے یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہوگا؟ چنڈال جوگیا نے کہا، تمہارے سامنے جو انیل شرما ہے اس سے مقابلہ کرو، وہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ کیا وہ خواہ مخواہ مجھ سے لڑے گا؟ لڑائی شروع کرنے کا کوئی تو بہانہ ہونا چاہیے۔ تم نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے انیل شرما کو قتل کیا تھا، تم اس کے قاتل بن چکے ہو۔ اس بار بھی اسے کہو، اگر وہ تمہاری بہن سے شادی نہیں کرے گا تو تم ابھی اسے مار ڈالو گے، اس بہانے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ہنس راج جوگیا نے آلا بی بی اور فرمان کو دیکھا، پھر کہا، ہمارے پتا جی ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرمان اور آلا بی بی اب تک خاموش تھے۔ فرمان نے کہا، اپنے باپ سے کہو ہم سے بھی بات کرے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اسے اپنے اندر برائی سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں۔ چنڈال جوگیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جے مہاکالی، میں چنڈال جوگیا بول رہا ہوں، اس وقت تم میری آواز اپنے کانوں سے سن رہے ہو۔ فرمان نے ہنستے ہوئے کہا، علی یہ چنڈال ہے بڑا فراڈ، ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغ پر قبضہ جماتا ہے اور اپنے زیر اثر آنے والے کو یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ کسی پراسرار علم کے ذریعے کانوں میں بول رہا ہے۔ اب میں اسے بھگا رہا ہوں۔ فرمان نے سانس روکی۔ چنڈال جوگیا نے اپنے بیٹے کے اندر پہنچ کر اس کی زبان سے کہا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم یوگا جانتے ہوگے۔ میری یہ غلطی سے تم نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ٹیلی پیتھی ہے۔ کیا یہ لڑکی بھی یوگا جانتی ہے؟ آلا بی بی نے کہا، میرے دماغ میں آ کر دیکھ لو، یوگا کی ٹھوکر کھا کر جاؤ گے۔ لڑکی اتنے غرور سے مت بول، تو نہیں جانتی کہ اس چنڈال جوگیا سے تم دونوں کا پالا پڑا ہے۔ ہنس راج جوگیا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت چنڈال جوگیا نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما رکھا تھا۔ اس نے فرمان پر چھلانگ لگائی۔ فرمان اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ برف سے لڑک کر نیچے آ گیا۔ اسے سنبھلنے میں دیر نہیں لگی، اس نے جوگیا کو دونوں پیروں پر رکھ کر اچھال دیا۔ وہ دوسری طرف جا کر دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ آلا بی بی بلا کی خطرناک فائٹر تھی، لیکن وہ ایک جگہ کھڑی ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ انیتا نے کہا، تم بول رہی تھی کہ انیل کا دل جیتنے کے لیے مجھے ایک بار مرنا پڑے گا، مگر میرے پتا جی نے ایسے منتروں کا جاپ کیا ہے کہ اب میرے بدلے بھیا اپنی جان دے گا تو پھر میں نہیں مروں گی۔ انیل ابھی تھوڑی دیر بعد میرے پاس کھینچا چلا آئے گا۔ پتا جی بہت بڑے گیانی ہیں۔ فرمان اسے زیر کر چکا تھا، اسے لاتوں اور گونسوں سے مار رہا تھا اور وہ مار کھاتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر حیرانی سے پوچھا، تم مار کھاتے جا رہے ہو، مجھ پر حملے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارا باپ تمہارے اندر سے جا چکا ہے؟ میرے باپ کی بات نہ کرو، مجھے مار ڈالو، میں نے تمہارے پچھلے جنم میں تمہیں قتل کیا تھا، تم بدلا لو۔ فرمان نے آلا بی بی اور انیتا کو حیرانی سے دیکھا، پھر کہا، تعجب ہے یہ میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے۔ انیتا نے کہا، انیل تعجب نہ کرو، بھیا نے تمہیں قتل کیا تھا، میرے بھائی کو جان سے مار ڈالو۔ آلا بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، چنڈال جوگیا نے کوئی ایسا کالا عمل کیا ہے کہ ہنس راج جوگیا کے مرتے ہی تم انیتا کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ چنڈال کی ٹیلی پیتھی کام نہیں آئی، وہ اس طرح کالے جادو کے ذریعے تمہیں اپنی بیٹی کے نام کرنا چاہتا ہے۔ فرمان نے پیچھے ہٹ کر کہا، پھر تو میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جوگیا نے غصے سے کہا، تم مجھے قتل کرو گے، تمہیں قتل کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں تمہاری کزن کو مار ڈالوں گا۔ فرمان نے آگے بڑھ کر ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا، تم کتے کی طرح مار کھاتے رہو گے لیکن ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ وہ چیخ کر بولا، میں مروں گا، اپنی بہن کے لیے جان دے دوں گا، مجھے بھی ایک نئی زندگی ملے گی، میں خوبصورت راجکمار کے روپ میں دوسرا جنم لوں گا۔ تم نہیں مارو گے تو کیا ہوا، میں آتما ہتیا کروں گا، مگر ضرور مروں گا۔ وہ فرمان کو دھکا دے کر کیبن کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر آ گیا۔ آلا بی بی نے کہا، فرمان اسے روکو۔ وہ دونوں بھی دروازہ کھول کر باہر آئے۔ وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی، اسے پکارا، جوگیا رک جاؤ، ہماری بات سنو، خودکشی نہ کرو۔
فرمان نے کہا تمہارا باپ فراڈ ہے، تمہاری موت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں انیتا سے نہ محبت کروں گا نہ شادی کروں گا۔ وہ اسے آوازن دیتے ہوئے قریب پہنچ رہے تھے، لیکن قریب پہنچ کر بھی اسے پکڑ نہ سکے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ ٹرین آندھی کی رفتار سے جا رہی تھی۔ باہر اس کی مختصر سی چیخ سنائی دی۔ آہنی پل سے ٹکرا کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اعلیٰ بی بی نے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمان نے پلٹ کر دیکھا، انیتا بھی پیچھے پیچھے دوڑتی آئی تھی، پھر کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا پاگل کے بچے نے خواہ مخواہ جان دے دی، بڑی خوش فہمی تھی کہ تم انیتا کو چاہنے لگو گے۔ فرمان نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ کبھی انیتا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اسے نظریں چرا رہا تھا۔ دل کی حالت کچھ عجیب تھی۔ وہ اچانک ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے دیکھتا رہے، اس کے پاس جائے۔ وہ پلٹ کر کیبن میں چلی گئی۔ فرمان نے سر جھکا لیا۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اچانک بہت ہی سنجیدہ سے لگ رہے ہو۔ کچھ نہیں، میں ذرا اور تیزی سے دوڑتا تو اسے پکڑ لیتا، اسے مرنے نہ دیتا۔ وہ اس کا بازو تھام کر بولی کیبن میں چلو۔ وہ حرام موت مرنا چاہتا تھا، مر گیا۔ خس کم جہاں پاک۔ انیتا کیبن میں آ گئی تھی۔ اسے اپنے اندر چنڈال جوگیا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا یہ کیبن چھوڑ دو، آگے جس اسٹیشن پر بھی ٹرین رکے تم اتر جاؤ۔ پتا جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نیل شرما کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ ڈانٹ کر بولا میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، وہ خود ہی تمہارے پیچھے آئے گا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھنے لگی۔ اعلیٰ بی بی اور فرمان کیبن میں آئے۔ اس نے فرمان کو دیکھا۔ فرمان چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر بولی تمہارے کارن میرے بھیا مر گیا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ دروازہ کھول کر چلی گئی۔ فرمان کا دل کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے روکے، مگر اندر کی ہلچل کو برداشت کر رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی سے کہتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ اس کا دل انیتا کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اسے ہرجائی سمجھنے لگتی۔ اعلیٰ بی بی اپنے بیگ میں سے صابن اور تولیہ نکالتے ہوئے بولی اچھا ہوا کم بخت چلی گئی، زہر لگ رہی تھی۔ وہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، دروازے کو بند کر لیا۔ وہ ٹرین میں سوار ہو کر منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونا چاہتی تھی، مگر ان بہن بھائی نے اپنے معاملات میں الجھا دیا تھا۔ اب اسے فریش ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ ٹرین کسی اسٹیشن پر رک گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ چنڈال جوگیا اپنی بیٹی کی خاطر فرمان کو ٹریپ کرنا چاہے گا، وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، انہیں آئندہ بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ٹرین پھر چل پڑی۔ وہ تولیے سے منہ ہاتھ پونچھتی ہوئی ٹوائلٹ سے باہر آئی۔ فرمان کیبن میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ کہاں چلا گیا۔ وہ اسے آواز دیتی ہوئی دروازہ کھول کر کیبن سے باہر آئی۔ کوریڈور میں دائیں بائیں دیکھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے کیبن میں آ کر خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کرنا چاہا۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دوسری بار خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے اندر پہنچتے ہی کہا فرمان میں ہوں علی، تم سانس کیوں روک رہے ہو؟ کہاں ہو تم؟ اس نے سانس روک لی۔ خیال خوانی کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے چند سیکنڈ تک اس کے دماغ میں رہ کر دیکھا۔ وہ پہلے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر انیتا کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ ٹرین نہ جانے کتنے کلومیٹر آگے نکل چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی بیٹی کا نہیں باپ کا جادو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر برتھ پر بیٹھ گئی۔ سیکرٹ سروس کے ڈی جی رگھوناتھ سہائے اور ویٹو مارکس بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے میرے بیٹے کبریا کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ ایسے وقت انہیں اطلاع ملی تھی کہ رگھوناتھ سہائے کا بیٹا سومناتھ سہائے لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ میرے بیٹے پر مصیبت لا رہا تھا، اس کے بیٹے پر بھی مصیبت آ پڑی تھی۔ ویٹو مارکس نے کہا تھا کہ وہ سومناتھ سہائے کی تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر معلوم کر لے گا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایک سپاہی رگھوناتھ کے بنگلے میں گیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کی تصویر لے آئے۔ وہ اس تصویر کا انتظار کر رہا تھا۔ رگھوناتھ نے ویٹو مارکس سے پوچھا کیا یہ فرہاد کی چال نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، وہ ہمیں بھی کمزور بنانے کے لیے ہمارے جیسی چال چل سکتا ہے۔ ہے بھگوان، یہ بات پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسے انتظامات کرتا کہ کوئی اسے چھو بھی نہ سکتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، جب تک کبریا ہماری قید میں ہے فرہاد آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں اس پہلو سے مطمئن ہوں، لیکن وہ میرے بیٹے کے بدلے اپنے بیٹے کی رہائی چاہے گا اور ہمیں کبریا کو رہا کرنا پڑے گا۔ ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے۔ وہ میز پر گونسا مارتے ہوئے بولا شٹ، ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیسی تقدیر لے کر آیا ہے، کبھی قابو میں نہیں آتا۔ اس وقت سپاہی نے آ کر کہا سر میں تصویر لے آیا ہوں۔ رگھوناتھ نے تصویر لے کر ویٹو مارکس کو دی۔ اس نے تصویر کو لے کر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک تاریک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ اچانک ذہنی طور پر غافل ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس تاریک بند کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا سومناتھ، میں تمہارے ڈیڈی کا جاسوس ہوں، تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں۔ میرے سوالوں کے جواب دو، کیا تمہارے دماغ میں آ کر کوئی بولتا ہے؟ تم بول رہے ہو، تم سے پہلے میں نے اپنے اندر کوئی آواز نہیں سنی۔
جب تم غافل ہوئے تو اس وقت شملہ میں تھے اور کیا تنہا تھے؟ میں دہلی میں تھا اور اپنی ایک گرل فرینڈ سے ملنے جا رہا تھا، اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی غافل ہو گیا۔ تم نے کل سے اب تک کھایا پیا ہوگا، کوئی تمہارا کھانا وہاں پہنچاتا ہوگا۔ ہاں، ایک شخص ایک گن مین کے ساتھ آتا ہے، میری ضرورت کی چیزیں مجھے دے کر دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ ابھی دروازہ پیٹ کر آوازیں دو، کوئی آئے گا تو اس سے بات کرو، پھر میں اسے نمٹ لوں گا۔ بیٹو مارکس کو اس کے اندر ایک اجنبی کی آواز سنائی دی۔ میں آ گیا ہوں، مجھ سے نمٹ لو۔ وہ بولا، تمہاری آواز جانی پہچانی نہیں ہے، تم کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں کون ہوں؟ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سبھی میرا نام جانتے ہیں، تم نے بھی ایک بار نہیں بار بار سنا ہوگا۔ میں فرہاد جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے پہاڑ سے ٹکرا چکا ہوں۔ تم پہیلیاں بجوا رہے ہو، پلیز اپنے بارے میں صاف صاف بولو۔ کیا تم راسپوٹن ہو؟ کیا ٹیلی پیتھی کی گھاس کھاتے رہے ہو؟ اتنا بھی نہیں جانتے کہ راسپوٹن جہنم میں پہنچ چکا ہے؟ تم وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا نام بتاؤ پھر کام بتاؤ۔ سومناتھ سوہائے کو اغوا کیوں کیا ہے؟ میرا نام زاؤ کوم کوبرا ہے، بہت عرصے تک خاموش رہنے کے بعد کچھ کرنے ہندوستان آیا ہوں۔ اچھا تو تم کوبرا ہو، اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ ہم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رگھوناتھ سوہائے ٹاپ سیکرٹ سروس کا ڈائریکٹر جنرل ہے، حکومت کی اور آرمی کے ایک ایک گہرے راز کو جانتا ہے، جو راز ویڈیو آڈیو اور تحریر میں بھی نہیں لائے گئے، وہ ایسے تمام راز جانتا ہے۔ میں اس سے بہت کچھ حاصل کروں گا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، رگھوناتھ ایسا کوئی راز نہیں جانتا، وہ صرف ریکارڈ روم کے راز معلوم کرتا ہے۔ وہ تمہارا باس ہے، تم اس کی حمایت میں جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اس کے دماغ میں جا کر سچ معلوم کروں گا۔ وہ اپنے دماغ میں کبھی کسی کو آنے نہیں دیتا، یہ مجھے بھی اپنے خیالات پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے پہلے مجھے باپ بولے گا، پھر مجھے اپنے اندر خوش آمدید کہے گا۔ بیٹو مارکس اس سے ہونے والی باتیں رگھوناتھ کو بتاتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، میں کوبرا کو اپنے اندر نہیں آنے دوں گا۔ اسے کہو میرے بیٹے کے لیے کوئی ایک نہیں 10 مطالبات بنوا لے، میں مان لوں گا۔ میرے مطالبات 10 نہیں 1 ہے۔ وہ بیٹے کی زندگی اور سلامتی کے لیے اپنے دماغ کے دروازے کھولے گا۔ میں بھی ایک معاملے میں مصروف ہوں، اب 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ اسے کہو اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے سوچتا رہے۔ رگھوناتھ سوہائے کے ہوش اڑ گئے تھے، جوان بیٹے کی موت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کبریا کو بھول کر اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کی سلامتی چاہتا تھا، لیکن کوبرا کا مطالبہ ناقابل قبول تھا۔ کوئی اس کے دماغ میں آئے یہ اسے منظور نہیں تھا، اور اکلوتے جوان بیٹے کی موت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے وقت اس کی بیوی وہاں آ کر بولی، میرا بیٹا مل گیا؟ کیا نہیں ملا؟ کہاں ہے وہ؟ رگھوناتھ نے پریشان ہو کر کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ آفس ہے، گھر نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ چولہے میں جائے آفس، یہاں سینکڑوں جاسوسوں کو جمع کر رکھا ہے اور ایک بیٹے کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا سراغ مل گیا ہے، وہ ایک دشمن کی قید میں ہے، ان سے لین دین کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر جلدی دے دلا کر میرے بیٹے کو کیوں نہیں دلاتے؟ وہ کتنی رقم مانگ رہا ہے؟ وہ رقم نہیں مانگ رہا ہے، میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ وہ تعجب سے بولی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا بڑا آدمی تمہارے دماغ میں کیسے آئے گا؟ تم جاہل ہو، میں ٹیلی پیتھی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خیال ہونے کے لیے میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ اچھا آپ سمجھی، وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، تمہارے اندر کی باتیں معلوم کرے گا کہ تم کتنی عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتے رہتے ہو۔ تم مجھ سے تو چھپا لیتے ہو، اس سے نہیں چھپا سکو گے، اسی لیے اسے اپنے دماغ میں آنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کلاونتی میری دھرم پتنی، وہ میرے اندر آ کر میرے دیش کے بہت سے اہم راز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ تم دیش بھگت ہو، مگر میں ایک ماں ہوں، اپنے بیٹے کو دیش پر قربان نہیں ہونے دوں گی۔ کیا یاد نہیں ہے، ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ میں ماں نہیں بن سکوں گی۔ یہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اسے اپنے دماغ میں بلاؤ۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ میرے اندر آتے ہی مجھے اپنا غلام بنا لے گا، مجھے اپنا کتا بنا کر رکھے گا، میرے گھر کی، میرے ملک کی ایک ایک اہم بات معلوم کرتا رہے گا، ہمارے حکمرانوں کو بلیک میل کرتا رہے گا، میری بلا سے حکمرانوں کو بلیک میل کرتا رہے۔ میرے بیٹے کو واپس لانے کی بات کرو۔ اس نے بیزاری سے بیوی کو دیکھا، پھر اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ارے باغبان، جب وہ میرے اندر آئے گا تو تمہارے اندر بھی آئے گا، تمہاری وہ تمام باتیں معلوم کرے گا جنہیں تم مجھ سے اور دنیا والوں سے چھپاتی ہو۔ ہائیں، وہ گھبرا کر بولی، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اسے اپنے اندر نہیں آنے دوں گی۔ تم یوگا نہیں جانتی، اسے روک نہیں سکو گی، روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ میرے دماغ میں نہ آئے۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کہو اس کا کوئی دوسرا مطالبہ پورا کرو اور بیٹے کو جلدی لاؤ۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے 10 مطالبات بنوا لے، مگر میرے اندر آنے کی بات نہ کرے۔ وہ راضی نہیں ہوگا تو میرے بچے کو کیسے لاؤ گے؟ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا 2 گھنٹے بعد آئے گا، میں اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، وہ راضی نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ بیٹے کو کیسے لاؤ گے؟
मैं क्या बताऊं कैसे लाऊंगा, सोच सोच कर उलझ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हाथ नचा कर बोली, समझने के लिए क्या रह गया है, तुम्हें एक ही बात को समझना है कि हमारा बेटा अभी वापस आएगा। मैं यहाँ बैठी रहूंगी, वो 2 घंटे बाद आएगा। मेरे सामने उससे बेटे को यहाँ लाने की बात करो, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। वो मुश्किल में पड़ गया, अपने दिमाग के दरवाजे खोलना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्त शिकंजे में आ गया था। अपने एक ही बेटे की खातिर किसी टेलीपैथी जानने वाले के आगे झुकने के आसार दिखाई दे रहे थे। वो गुलाम बनने वाला था। ये मुश्किलात मैंने पैदा की थी और एक खामोश तमाशाई की तरह एक बाप की तड़प और बेचैनी अपने बेटे के लिए देख रहा था। इंसान बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज होता है। अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो सिर्फ अपनी ही औलाद का दर्द समझते हैं और दूसरों की औलाद पर क़यामत भी गुजर जाए तो बेहिसी से तमाशा देखते हैं, बल्कि खुद इन पर क़यामत डालते रहते हैं। मैंने उसके ही एक जासूस पर तरमीमी अमल करके उसके दिमाग में ये नक्श किया था कि वो रघुनाथ सोहाय का बेटा सोमनाथ सोहाय है। सोमनाथ की आवाज़ और लहजा भी उसके दिमाग में नक्श था। वीटो मार्क्स उसकी तस्वीर की आंखों में जान कर पहले सही सोमनाथ के अंदर पहुंचा था, लेकिन उस सोमनाथ को किबरिया बनाया गया था। इसका लबो लहजा किबरिया का था, लिहाजा मैंने वीटो मार्क्स को ख्याल खानी के जरिए सोमनाथ का लबो लहजा सुनाया तो वो डमी सोमनाथ के अंदर पहुंच गया। मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मेरी तरफ से ये तमाशे हो रहे हैं, इसलिए मैं एक फर्जी गौकुम कोबरा को पेश कर रहा था। रघुनाथ को 2 घंटे तक सोचने समझने की मोहलत देकर उसे ज़हनी इंतशार में मुबतला कर रहा था। वीटो मार्क्स ने डमी किबरिया पर तनवीमी अमल करके उसे सुला दिया था। वो किबरिया नींद से बेदार हो गया था। रघुनाथ और वीटो मार्क्स इस कमरे में आए। वो बिस्तर पर बैठा सोच रहा था। उन्हें देखकर बोला, मेरे पापा मेरे अंदर बोल रहे हैं, वो तुमसे बातें करना चाहते हैं। क्या वो मेरे अंदर रहकर बातें करेंगे या तुम पापा के दिमाग में जाना चाहोगे? रघुनाथ ने कहा, हम एक फ़ोन नंबर बता रहे हैं, इस फ़ोन पर हमारी बातें होंगी। इसने फ़ोन नंबर बताया। मैंने एक मोबाइल फ़ोन पर वो नंबर पंच किए। इस खुफिया बंगले के तय खाने में फ़ोन की घंटी बजने लगी। रघुनाथ ने इस फ़ोन का एक बटन दबाकर हेलो कहा, फिर दूसरे बटन को दबाकर इसके लाउड स्पीकर को ऑन किया ताकि वीटो मार्क्स भी हमारी बातें सुनता रहे। मैंने कहा, हेलो, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ, तुम लोग चाहते क्या हो? रघुनाथ ने कहा, हम अमन और अमान और शांति चाहते हैं, तुम हमारे देश से चले जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा, मगर तनहा नहीं, अपने बेटे को साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा बेटा अमन और अमान की जमानत बनकर हमारे पास रहेगा। उसे रिहाई मिलेगी तो तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने लखते जिगर को यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? क्या दिन के वक्त भी पीते हो? मैं कभी कोई नशा नहीं करता। तुम अपने बेटे को जिंदा सलामत रखना चाहते हो तो अगली किसी भी फ्लाइट से चले जाओ। मुझसे कोई समझौता करो, किबरिया की रिहाई के बदले बड़े से बड़े मुतालबात मनवा लो। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, तुम अपने टेलीपैथी जानने वालों के साथ चले जाओ। रघुनाथ, जिद ना करो, तुम पर भी कोई मुसीबत आ सकती है। मैं मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आ सकता हूँ। वो इनकार कर रहा था। वीटो मार्क्स ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, इनकार ना करो। फिर इसने रघुनाथ के कान में कहा, ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़ाउकुम कोबरा से तुम्हारे बेटे को छीन कर ला सकता है। रघुनाथ सोच में पड़ गया। फिर वीटो मार्क्स के कान में बोला, फरहाद को बताना होगा कि मेरा बेटा कोबरा की कैद में है। इस तरह फरहाद को मेरी एक कमजोरी मालूम हो जाएगी। हो सकता है वो मेरे बेटे को कोबरा से छीन कर अपना कैदी बना ले। फरहाद इसे कैदी बनाकर अपने बेटे के बदले से रहा करेगा। वो कोबरा की तरह तुम्हारे अंदर आने की जिद नहीं करेगा। बेशक इस फिक्र और परेशानी से निजात मिल जाएगी। कोबरा मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकेगा। इसने फोन पर कहा, हेलो मिस्टर फरहाद, तुम मेरे एक काम आकर अपने बेटे को हासिल कर सकते हो। मैं बेटे की रिहाई के लिए तुम्हारा एक नहीं 10 काम करूंगा। बोलो क्या काम है? क्या तुम ज़ाउकुम कोबरा को गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर सकते हो? मैंने पूछा, क्या कोबरा तुम्हें किसी मामले में परेशान कर रहा है? कोबरा से मेरी ज़ाती दुश्मनी है। तुम इस सिलसिले में कोई सवाल ना करो, मेरे सवाल का जवाब दो। मिस्टर, तुम अकल से पैदल हो। जब मैं कोबरा को गिरफ्तार करूंगा तो फिर इसके अंदर घुसकर बहुत कुछ मालूम कर लूंगा। डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपती, इसलिए मुझसे कुछ ना छिपाओ। मुझे तुम्हारे हालात मालूम होंगे तो इनकी रोशनी में सही कदम उठाऊंगा। रघुनाथ ने सवाली नजरों से वीटो मार्क्स को देखा। वो बोला, ये दुरुस्त है फरहाद, तुमसे ना सही कोबरा से मालूम कर लेगा। वो फोन पर बोला, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता मगर बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरा बेटा कोबरा की कैद में है। मैंने एक जोरदार कहका लगाकर कहा, अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे फंसाया है और कोबरा ने तुम्हें फंसा रखा है। यही बात है, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं। दोनों के बेटे कैदी बने हुए हैं। मुझे मालूम करने में देर नहीं लगेगी कि तुम्हारे बेटे को कहाँ छुपा कर रखा गया है, क्योंकि मैं कोबरा का ठिकाना जानता हूँ। फिर तो तुम अभी उसे ट्रैप कर सकते हो। तुम जितनी जल्दी मेरे बेटे को यहाँ पहुँचाओगे उतनी ही जल्दी किबरिया तुम्हें मिलेगा। मैं कोबरा को ट्रैप कर सकता हूँ, लेकिन जल्दी में काम बिगड़ सकता है। मैं आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगा। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया।
रघुनाथ की बीवी इस खुफिया बंगले के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उस बंगले में कोई तहखाना भी है। वो फोन पर बोली, तुम मुझे यहाँ बिठाकर कहाँ चले गए हो? वो नागवारी से बोला, मैं कहीं क्रिकेट खेलने नहीं गया हूँ, तुम्हारे बेटे की रिहाई के लिए भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ। तुमने कहा था वो 2 घंटे बाद तुमसे बातें करने वाला है। ये 2 घंटे कब पूरे होंगे? थोड़ी देर में उससे राब्ता हो जाएगा, तुम आराम से बैठो, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास आने वाला हूँ। वो फोन बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोला, जिन शोहरों ने तय खाना नहीं बनाया है, पता नहीं वो अपनी बीवियों से कैसे छुपते होंगे। वो मुझे ढूंढ नहीं सकेगी मगर फ़ोन के ज़रिए परेशान करती रहेगी। ये फ़ोन ईजाद ना हुआ होता तो अच्छा होता। वीटो मार्क्स ने कहा, मैं भी तुम्हारे बेटे के दिमाग में गया था। कोबरा बहुत गुस्से में है, कह रहा था कि हमने फरहाद को इसके पीछे लगा दिया है। वो कोबरा से तुम्हारे बेटे को मांग रहा है, तुम्हारे बेटे की बहुत बड़ी कीमत देना चाहता है। कोबरा ने इनकार किया है, हमसे कह रहा है फरहाद को इससे दूर रखा जाए वरना वो तुम्हारे बेटे को मार डालेगा।